السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جمعہ کے احکام و مسائل پر گفتگو کی ہے، اور ہم مسلمانوں کو کچھ نصیحت کی ہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جب آدمی جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے، چونکہ جمعہ سے پہلے مصروفیت تھی، نہانا ہے، دھلنا ہے، مسجد میں آنا ہے، امام کا خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنا ہے، ایک مصروفیت تھی۔ نماز کے بعد اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے کام میں لگ جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، بزنس کرو، مال کماؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب پوری ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، مال کماؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، خوب کماؤ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، لیکن ایک بات یاد رہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں اس قدر مگن نہ ہو جاؤ کہ اپنی حقیقت کو اور اللہ کی حقیقت کو بھلا بیٹھو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کام سے، کاروبار سے، بزنس سے، محنت مزدوری سے جڑا رہے، اس کے پاس 4 پیسے ہوں، اس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہوں، حلال کمائی ہو۔ اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی غریب رہے، اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی فقیر بنے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی خود کفیل رہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس مال ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مالدار ہو۔ مالدار بننا، مال اکٹھا کرنا، حلال روزی کے ذریعے سے مال جمع کرنا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پسندیدہ چیز ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کی کتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ اگر مال ہوگا تو یہ آپ کی عبادت پوری ہوگی، مال نہیں ہے تو آپ وہ نیک کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، قربانی کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مسجد بنانا، مسجد میں خرچ کرنا، مدرسہ بنانا، مدرسے میں خرچ کرنا، عقیقہ کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کے کام آنا، غریبوں کی مدد کرنا، لائبریری قائم کرنا، کتابیں چھپوانا، افطار کرانا، بیماروں کا علاج کرانا، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، دینی مجالس کو منعقد کرنا، جلسہ کرانا، طرح طرح کی آپ نیکیاں دیکھ رہے ہیں۔
ان ساری نیکیوں کا انحصار دولت پر ہے۔ آپ کے پاس 4 پیسہ ہوگا، مال ہوگا، تب آپ یہ نیک کام کر سکتے ہیں۔ حج، عمرہ، زکوٰۃ اسلام کی کتنی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اور اس راستے سے بھی اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ آدمی مال کا صحیح استعمال کرے، حلال طریقے سے مال کمائے، حلال طریقے سے مال اکٹھا کرے، اور اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے۔ اس کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں بڑے مالدار صحابہ شمار ہوتے تھے، مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے اسلام کی ترقی میں ہر جگہ پہ مال کی قربانی دی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے بیر الرما خرید کر دیا، وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور جنگ تبوک کے موقع پر بہت سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کی ان قربانیوں کو یاد کر کے ان کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ کہا عثمان بن عفان نے جو قربانی پیش کی ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، اگر آج کی تاریخ سے اگر یہ نیک کام ایک بھی نہ کریں، ایک بھی نیکی کا کام نہ کریں، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی۔ تو مال صحیح طور سے اسلامی طریقے سے دین پر عمل کر کے مال کمایا جائے، مال جمع کیا جائے، بینک بیلنس کیا جائے، یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو زیادہ طلب کرتے تھے، زیادہ مانگتے تھے، اس دعا کو یاد رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم کو دنیا میں بھی اچھا عطا کر، ہم کو دنیا میں بھی اچھا عطا کر۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری دنیا میں سہولت ہو، دنیا میں آسانی ہو، نعمت کی فراوانی ہو، دولت ہو، سکون ہو، امن ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا میں بھی اچھا عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھا عطا کر، وقنا عذاب النار، اے رب العالمین تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے اندر آپ دیکھیے دنیا کو پہلے طلب کیا جا رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو مقدم کیا گیا ہے کہ اے اللہ تو مجھ کو دنیا میں اچھا عطا کر، بہترین زندگی عطا کر۔ تو پہلے دنیا کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کمانا، مال اکٹھا کرنا، مالدار بننا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ آدمی دین کے راستے سے، دین پر عمل کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے مال اکٹھا کرے، مال جمع کرے، اور پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ و خیرات کرے، زکوٰۃ نکالے، اور حج اور عمرہ اور جیسی عظیم عبادت کو انجام دے۔ یہ بہت بہترین زندگی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی معصیت، نافرمانی، گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔